نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی میرے اور آپ کے کیا کل کائنات کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نہایت ہی قابل احترام سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ہر ایک بیان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی بہترین نمونہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا۔ اور جہاں تک دین کا میرا مطالعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ہم سب نے اپنی زندگیاں گزارنی ہیں، اسی میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے تو میرے اور آپ کے کیا کل کائنات کے دونوں جہان کامیاب۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر چلیں گے تو میرے اور آپ کے کیا کل کائنات کے دونوں جہان ناکام ہو جائیں گے۔ آج جس کام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، آج میرے اور آپ کے نزدیک وہی سب سے اعلیٰ کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مفہوم بیان کرنے لگا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ جا رہے تھے کہ رستے میں ایک وہ کوڑے والی جگہ پر بکری کا بچہ مرا پڑا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے اور اسے اٹھا کر کہنے لگے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کہ کوئی آپ میں سے اسے خریدنا چاہے گا 2 درہم میں، یا جو بھی اس وقت کی کرنسی تھی، 2 روپے میں کہہ لیں یا جو بھی کرنسی تھی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ زندہ ہوتا تو پھر بھی اس کی کوئی قیمت ہوتی، یہ تو مرا پڑا ہے، اسے تو کوئی مفت میں بھی نہیں لینا چاہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی اہمیت اس مرے بکری کے بچے سے بھی بدتر ہے۔ جس دنیا کو سمیٹنے کے لیے آج میں اور آپ نے دن رات ایک کیا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ میری اور آپ کی کامیابی اس راستے پر چلنے میں ہے، دنیا سمیٹنے میں ہے۔ آج ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ ہمیں وقت نہیں ملا۔ وقت کیوں نہیں ملا؟ ہم کام کر رہے تھے، ہم دنیا کے لیے پیسہ کمانے کے لیے ہم نے پوری کوشش کر رہے تھے، اس وجہ سے ہمیں نماز کا وقت نہیں ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے، آمین۔ آج اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم پیسہ کیسے کما رہے ہیں، کبھی اس چیز پر خیال کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے سب سے پہلے تو ہمیں صحت عطا فرمائی ہوئی ہے، اس لیے میرا اور آپ کا یہ دنیا کا کام جاری ہے، دنیا سمیٹنے والا کام جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے اور آپ کو آنکھیں دی ہوئی ہیں، اس لیے یہ دنیا کا کام جاری ہے۔
اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے اور آپ کو بازو دیے ہوئے ہیں، یہ دنیا کا کام جاری ہے، ٹانگیں دی ہوئی ہیں، یہ دنیا کا کام جاری ہے۔ کبھی ہم یہ خیال کریں کہ وہ بابرکت ذات جو عطا کرنے پر قدرت رکھتی ہے وہ واپس لینے پر بھی قدرت رکھتی ہے۔ اگر وہ بابرکت ذات یہ چیزیں واپس لے لے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہاں اس نعمت سے محروم ضرور ہو سکتے ہیں۔ اس لیے خدارا میری اور آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اگر توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جس طریقے سے ہم اب یہ دنیا گزار رہے ہیں، میری اور آپ کی دونوں جہانوں کی ناکامی یقینی ہے، کیونکہ آج ہم یہ دنیا سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے چند ایک مثالیں پیش کرتا ہوں، جیسے کہ اس سے پہلے بھی ویسے دہرا چکا ہوں، کیونکہ پیسے سے جتنا دل آپ کے پاس پیسہ ہو جائے، نہ ہی آپ اپنی موت روک سکتے ہیں، نہ اپنی نیند خرید سکتے ہیں، نہ ہی اپنی مرضی کا کچھ کھا سکتے ہیں۔ آج ہم جو سیکھتے ہیں وہ بھی اپنے دل میں نہیں اتارتے، جیسا کہ ہر مسلمان جب اس کا نکاح ہوتا ہے نا، اگر اس نے ویسے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، لیکن جب نکاح اس کا پڑھایا جاتا ہے تو اسے یہ الفاظ سکھائے جاتے ہیں، کون سے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر، اس میں آخر میں آتا ہے نا، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ صرف یہ بات قدرت، تقدیر، مقدر، جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے آپ کے مقدروں میں لکھ دی ہے، وہ آپ کو ہر حال میں ملے گی۔ اگر ایک مثال کے طور پر ہمارے ملک میں چینی کی قیمت 2000 روپے کلو ہو جائے نا، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کے مقدروں میں لکھی ہے تو وہ آپ کو مل کر رہے گی۔ اگر آپ کے مقدروں میں وہ چینی ہے نہیں اور مفت کوئی تقسیم کرے پھر بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ ہے اس چیز پر یقین کہ مقدر جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے میرے اور آپ کے مقدروں میں لکھا ہے وہ مجھے ہر حال میں ملے گا، جو ہمارے مقدروں میں ہے نہیں وہ ہمیں ملے گا ہی نہیں، اگر مل بھی گیا تو ضائع ہو جائے گا۔ اللہ کرے ہمارے ان باتوں پر یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دین پہنچا ہے، اس پر ہمارا یقین آ جائے۔ آج ہمارا بیڑا ہی غرق اس لیے ہو چکا ہے کہ ہمیں یقین نہیں آ رہا، ہم یہ دنیا کی بناوٹی زندگی اس پر یقین کر بیٹھے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں، کلام پاک میں یہ آتا ہے نا، اے انسان تو کس بات پر، آیت کا مفہوم، کس بات پر تکبر کرتا ہے؟ اپنی تخلیق کی طرف نظر دوڑا کہ کس طرح ہم نے تجھے پیدا کیا۔ نطفے کا وہ کروڑواں حصہ ہے جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ وہی انسان 9 ماہ کے پیٹ کے اندر گزار کر اس دنیا میں آتا ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر حفاظت اس کی کس نے فرمائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے۔ اسے خوراک کس نے پہنچائی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ اور وہی انسان جب اس دنیا میں آ گیا اور دنیا میں آنے سے ماں سوائے رونے سے 2.5 سال 2 سے 2.5 سال تک اسے نہ پیشاب کی ہوش نہ پخانے کی ہوش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہماری ماؤں کے، ہمارے عزیز رشتہ داروں کے دل میں اس بچے کی محبت ڈال دی، اس بچے کی محبت ڈال دی، اور اتنی محبت کہ اس بچے نے اگر ماں پر، باپ پر اگر کسی نے اٹھایا ہوا ہے تو اس پر پیشاب کر دیا، پخانہ کر دیا،
تو انہوں نے اس بچے کو پھینکا نہیں، انہوں نے بچے کو آرام سے ایک جگہ لٹا کر اس کی صفائی کی، نئے کپڑے پہنا دیے، اور خود جن کپڑوں پر اس نے پیشاب کیا ہوا تھا وہ بھی دھو کر دوبارہ پہن دی۔ اور یہ محبت ڈالی کس نے؟ کبھی ہم اس چیز پر غور کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں۔ اور وہی انسان جب جوان ہوتا ہے، کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، تو وہ سب سے پہلے اپنے لیے جوڑنا شروع کر دیتا ہے، پھر اپنی اولاد کے لیے جوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اندازہ لگائیں نا، اسے اس چیز پر اپنی اگر ماں کے پیٹ والی منزل، پھر چھوٹے ہونے سے بڑے ہونے تک دیکھے کہ اس کی پرورش کا ذمہ کس کے ذمہ تھا، کس نے اسے اتنا بڑا کیا؟ اس اللہ نے کیا۔ اور اس اللہ کے کہنا ماننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، کیونکہ ہم دنیا سمیٹ رہے ہیں۔ او خدا را دنیا بھی کمائیں، اسلام منع نہیں فرماتا، لیکن کم از کم جس بابرکت ذات نے مجھے اور آپ کو یہ ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اگر ہم آتا ہے نا کلام پاک میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے اللہ کی کون سی نعمت کو جھٹلائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے میرا اور آپ کا یہ ذہنی توازن ٹھیک رکھا ہوا ہے۔ اگر اس چیز پر بھی غور کر لینا تو پھر ہمارا کام جاری ہے نا۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں اگر وہ بابرکت ذات کی ذہنی توازن خراب کر دے تو کوئی آدمی ہمیں اپنے گھر میں، اپنی دکان پر، اپنے کسی کام کے قریب تک نہ آنے دے کہ یہ پاگل انسان ہے، کوئی نہ کوئی نقصان کرے گا، اسے باہر نکال دو۔ گھر والے پاگل ہانے چھوڑ آئیں گے کہ یہ ادھر اس کا ذہنی توازن کام نہیں کرتا۔ لیکن ان چیزوں کی طرف ہمیں شیطان آنے نہیں دے رہا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں نا وہ آپ کا کھلا دشمن ہے، آج جو کھلا دشمن ہے اسے ہی ہم نے اپنا سب سے بڑا دوست بنایا ہوا ہے۔ جو وہ رائے دیتا ہے ہم اسی پر عمل کرتے ہیں۔ اگر ایک مثال کے طور پر ہم نے اذان سن لی، نماز پڑھتے بھی ہیں لیکن اذان بھی سن لی، اگر چند مہمان آ گئے تو ہم جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ یہ مہمان آئے ہوئے ہیں، یہ میرے لیے آئے ہیں۔ اور شیطان یہ دل میں ڈالتا ہے نا کہ ایسا وسوسہ آتا ہے کہ اے انسان، تو یہ لوگ اتنی دور سے چل کر تیرے پاس آئے ہیں، اگر تو انہیں چھوڑ کر مسجد چلا جائے گا تو یہ کیا سوچیں گے؟ اور یہ بات کنفرم ہے، اگر وہی آدمی جو جماعت کے لیے یہ تھوڑی سی دیر کرتا ہے، جماعت اپنی مس کر دیتا ہے صرف ان مہمانوں کے لیے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں اگر اس آدمی کا ایک مثال کے طور پر کھل کی دکان ہے یا کوئی بھی اس طرح کا کاروبار ہے، اگر کوئی آدمی اسے کہے کہ یار تم اگر آدھے گھنٹے کے قریب لالا موسیٰ پہنچ جاؤ، وہاں ایک ٹرک آیا ہوا ہے، وہ کھل بیچ رہا ہے، اور وہ کھل اگر یہاں لا کر بیچو گے تو آپ کو دگنا منافع ہوگا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں وہی انسان، اس کے پاس وہی مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، جب اسے وہ پتہ چلے گا تو اسی وقت ان سے کہے گا یار مجھے ایک کام پڑ گیا ہے، معذرت کے ساتھ مجھے وہاں جانا بہت ضروری ہے، آپ مجھے اجازت دیں۔ اللہ کے دین کے لیے شیطان یہی وسوسہ ڈالتا ہے کہ اے انسان، یہ آدمی اتنی دور سے آئے ہیں تجھے ملنے کے لیے، لہذا جماعت کا ٹائم آپ کا مس ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ مہمانوں کو آپ کو وقت دینا ضروری ہے، لیکن وہ نماز جو اس نے اکیلے پڑھنی ہے وہ ایک نماز ہے، اگر جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو وہ 27 گنا زیادہ ہے۔
لیکن ہوتا کیا ہے کہ انسان وہ 27 گنا مس کر دیتا ہے، اور جہاں دنیا کے مفاد کی بات آئے وہ صرف دگنا ہے، ڈبل ہے، اور اس کے لیے وہ انہی لوگوں سے معافی بھی مانگ لے گا، انہی سے اجازت بھی لے لے گا، اور فوری طور پر سفر بھی مسجد سے زیادہ کر جائے گا۔ ہو سکتا ہے 1000 گنا زیادہ سفر ہو، وہ پھر بھی کر جائے گا، لیکن 1000 کم جتنا سفر مسجد کا، وہ 27 گنا زیادہ پرافٹ۔ یہ کیوں ہے؟ کبھی اس چیز پر غور کریں۔ اس میں یہ کہ آج ہماری محفلوں میں نہ اللہ کا ذکر، نہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، اور نہ ہی آخرت کا ذکر۔ یہ ذکر ختم ہو چکے ہیں۔ ہماری محفلوں میں آج دنیا کا تذکرہ ہوتا ہے، دنیا کے مفاد کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، اور یہ دنیا ہی ہمارے دلوں میں آئی ہوئی ہے۔ اور جس دل میں دنیا آ جائے نا، تو وہاں سے ایمان غائب ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ جیسے حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے نا، تو انہوں نے اپنے دائیں طرف دھیان دیا، نظر دوڑائی تو 4 بڑی خوبصورت چیزیں، پھر بائیں طرف دھیان دیا تو 4 بدصورت چیزیں۔ دائیں طرف دھیان دے کر سب سے پہلی سے آپ نے بات کی کہ تم کیا چیز ہو، بڑی خوبصورت ہو؟ اس نے کہا جی میں عقل ہوں۔ اور آپ نے پوچھا آپ کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس نے کہا جی دماغ میں۔ فرمانے لگے ٹھیک ہے۔ دوسری خوبصورت چیز سے پوچھا کہ تم کیا ہو؟ اس نے کہا جی میں حیا ہوں۔ پوچھنے لگے کہ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس نے کہا جی کہ حضرت صاحب میں آنکھ میں رہتی ہوں۔ تیسری خوبصورت چیز سے پوچھا کہ تم کیا ہو؟ اس نے کہا جی میں طاقت ہوں۔ آپ نے پوچھا تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس نے کہا جی میرا ٹھکانہ جسم ہے۔ پھر جو چوتھی خوبصورت چیز تھی اس سے پوچھا کہ تم کیا ہو؟ اس نے کہا جی میں ایمان ہوں۔ آپ پوچھنے لگے کہ تم کہاں رہتی ہو؟ اس نے کہا جی میں دل میں رہتا ہوں۔ 4 خوبصورت چیزیں، عقل دماغ میں، حیا آنکھ میں، طاقت جسم میں، اور ایمان دل میں۔ پھر اپنے بائیں طرف جب دھیان دیا تو بدصورت چیز پہلی سے پوچھا کہ تم کیا ہو؟ اس نے کہا جی کہ حضرت صاحب میں تو غصہ ہوں۔ پوچھا تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی دماغ۔ آپ کہنے لگے دماغ میں تو عقل ہے۔ اور غصہ کہنے لگا کہ حضرت صاحب عقل اتنی دیر تک ہے جب تک میں نہیں، جو ہی میں نے آنا ہے عقل جاتی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یہ اندازہ لگا دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے غصے کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ غصہ عقل کو ختم کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات صورت چیز سے پوچھا کہ تم کیا ہو؟ عرض کرنے لگی کہ حضرت صاحب میں بے حیائی ہوں۔ اور آپ فرمانے لگے کہ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس نے کہا جی آنکھ۔ آپ پھر فرمانے لگے آنکھ میں تو حیا ہے۔ بے حیائی عرض کرنے لگی کہ حضرت صاحب حیا اتنی دیر تک ہے جب تک میں نہیں، مجھے آ لینے دیں، حیا جاتا نظر نہیں آئے گا۔ آج آپ دیکھ لیں اگر میری اور آپ کی آنکھوں میں حیا ہے نا، ہمارے سامنے رشتے ہیں، کیا کون کون سے؟ ہمارے سامنے ماں ہے، ہمارے سامنے بہن ہے، ہمارے سامنے بیٹی ہے۔ اگر بے حیائی آ جائے نا تو ہمارے سامنے صرف ایک عورت ہے، نہ وہ ماں ہے، نہ وہ بہن ہے، اور نہ وہ بیٹی ہے۔ اور تیسری بدصورت چیز سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ تم کیا ہو؟ عرض کرنے لگی کہ حضرت صاحب میں بیماری ہوں۔ اور آپ پوچھنے لگے کہ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی میرا ٹھکانہ جسم ہے۔ آپ فرمانے لگے جسم میں تو طاقت ہے۔ بیماری کہنے لگی کہ حضرت صاحب طاقت اتنی دیر تک ہے جب تک میں نہیں، مجھے آ لینے دیں،
آپ کو یہ طاقت جاتی نظر نہیں آئے گی۔ اور آپ بے شک غور کر لیں اس چیز پر بھی، بعض انسان ایسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے انہیں طاقت عطا فرمائی ہوئی ہے، وہ 2 یا 3 آدمیوں پر بھی حاوی ہوتے ہیں، اتنی طاقت ہوتی ہے، وہ انہیں گرا سکتے ہیں، ان سے کشتی میں جیت سکتے ہیں، لیکن جب بیمار ہوتے ہیں تو بعض اوقات اتنے کمزور بھی ہو جاتے ہیں کہ 2-4 آدمی انہیں پکڑ کر واش روم تک لے جاتے ہیں۔ اور چوتھی بدصورت چیز، آپ نے پوچھا تم کیا ہو؟ اس نے کہا جی میں دنیا ہوں۔ آپ پوچھنے لگے تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میرا ٹھکانہ دل ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ دل میں تو ایمان ہے۔ عرض کرنے لگی کہ بلا حضرت صاحب اتنی دیر تک جب تک میں نہیں، مجھے آ لینے دیں، ایمان جاتا نظر نہیں آئے گا۔ آج میری اور آپ کی آنکھوں میں، معافی چاہتا ہوں، میری اور آپ کی کے دلوں میں دنیا بسی ہوئی ہے، ایمان نہیں، جس وجہ سے ہمارا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ آج ہم نہ جو ہمارا مسلمان بھائی بہن ماں چاچا ماما جو بھی رشتہ رکھ لیں، اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حق فرمایا ہے کہ چھٹا حق کیا ہے، وہ جب انسان ایک مسلمان فوت ہو جائے تو اس کا حق ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے۔ کیا ہم یہ حق سمجھ کر جاتے ہیں؟ کیا ہم دل میں یہ خیال کر کے جاتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، یہ ہمارا مسلمان بھائی بہن جو بھی رشتہ دل میں رکھ کر یہ فوت ہو گیا ہے اور ہم نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے، تیری بارگاہ میں اس کی مغفرت کی دعا کرنی ہے، تیرے ہاں اس کی سفارش کرنی ہے، اگر دوران زندگی بشریت تقاضا اسے کوئی گناہ ہو گیا ہو، اسے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اے باری تعالیٰ اسے معاف فرما دے۔ لیکن اے اللہ، میں تو خود بڑا گناہگار ہوں، اس قابل نہیں کہ میں کسی کی سفارش کر سکوں، میرے اپنے گناہ بہت زیادہ ہیں، اے باری تعالیٰ مجھے معاف فرما۔ اور جانا اس عظیم کام کے لیے ہے، میری سفارش اس مسلمان بھائی بہن ماں بیٹی جو بھی رشتہ دل میں رکھ کر اس کی مغفرت کی دعا کے لیے ہے، اگر دوران زندگی بشریت تقاضا اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہو تو وہ مجھے معاف فرما دے۔ کیا ہماری یہ نیت ہوتی ہے؟ نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو زندہ لوگوں کے لیے جاتے ہیں، یہ فلاں کا عزیز ہے، یہ فلاں کا رشتہ دار ہے، وہ ہمارے آیا، ہم نے وہاں جانا ہے۔ تو خدا را ان چیزوں پر تھوڑا سا دھیان دیں، ایک دن ہم نے بھی مر جانا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آج اگر ہم اس دنیا کے لیے یہ اعمال کر رہے ہیں اور کل کو ہم نے بھی مر جانا ہے، اور یہ بھول جائیں کہ آج ہم اگر زندہ لوگوں کے جنازے کے لیے جاتے ہیں نا، کوئی ہمارے لیے بھی آئے گا، وہ بھی ہمارے بھائی بہن ہمارے بھائی چاچا ماما ان کے لیے آئیں گے، ہمارے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ اور یہ جسم اور روح کا جب تک تعلق ہے نا، یہ زندگی ہے، اور روح کیا ہے؟ امر ربی ہے، اور جب یہ اللہ کے حکم سے امر ربی، یہ روح مسافر ہو جائے گی، جسم کا اور روح کا آپس میں کنیکشن ختم ہو جائے گا، یہ ملاپ ہے تو زندگی ہے، ملاپ کٹ گیا، زندگی ختم ہو گئی، اور پھر روح اوپر ہوگی اور یہ جسم نیچے، اور روح اتنا روئے گی کہ خدا را کوئی میرے لیے بھی مغفرت کی دعا کر دیں، کوئی میرے لیے بھی آ جائے۔ لیکن افسوس وہ چیختی چلاتی رہے گی، چونکہ اس نے خود جب زندگی میں تھا کبھی اس نے مرنے والے کے لیے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے ساتھ
تو یہ بھول جائے کہ کوئی اس کے لیے دعائے مغفرت کرے گا۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے، ایک تو یہ بھی کام درست کر لیں، نیت درست کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت اگر میری اور آپ کی اچھی ہوگی، اگر عمل کسی وجہ سے غلط بھی ہو گیا تو ہمیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے میرے اور آپ کے دلوں کو دیکھنا ہے، اور دل میں جب اچھی چیز ہوگی، دل میں نیت ہوگی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اور دل میں یہ بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے اور آپ کی کیا کل کائنات کے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے، اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارنی ہے تو ہمارے دونوں جہان کامیاب ہو جائیں گے، چونکہ یہ آپ کا طریقہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہوگی۔ تو اگر ہم وہ عمل کریں گے، گو وہ عمل ہمارا سنت کے مطابق نہ بھی ہوا، لیکن جو ہمارے علم میں ہے، ہم نے سنا ہوا ہے، چلو پڑھا نہیں، سنا ہوا ہے کہ یہ سنت طریقہ ہے، اگر ہم سنت سمجھ کر عمل کریں گے تو ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک صحابی، انہوں نے مسجد کے قریب ایک لکڑ کو زمین میں گاڑ دیا، اور دوسرے صحابی آئے، انہوں نے وہی لکڑ کے ٹکڑے کو اکھیڑ دیا، اور جب انہیں پتا چلا کہ میں نے یہ زمین میں گاڑا تھا، دوسرے نے اکھیڑ دیا، اور انہوں نے کہا یار میں نے گاڑا تھا، تم نے کیوں اسے اکھیڑا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگا، کیونکہ وہ اپنے دل کا ارادہ وہ ایک دوسرے پر ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آج اگر ہم دیکھیں نا، ہم تو کسی غریب آدمی کی اگر تھوڑی سی امداد کرتے ہیں نا تو ہم اسے بھی جتلاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو کرتے ہی نہیں، کرتے ہی ان لوگوں کی ہے جو ان کے کام آتے ہیں۔ ایک آدمی ان کے کام نہیں آتا، اس کی ہم مدد نہیں کرتے، اور جب کرتے ہیں تو بار بار دہراتے بھی ہیں یہ ہم نے آپ کی مدد کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے، آمین۔ یہ تو صدقہ خیرات یا زکوٰۃ، اس کا طریقہ کار تو ایسا ہونا چاہیے کہ جب بھی کسی کے گھر جائیں، رات کو جائیں، اور ایک لفافے میں جو بھی آپ کی طاقت کے مطابق اس میں صدقہ خیرات زکوٰۃ ہے، لفافے میں ڈالیں، دروازہ کھٹکھٹائیں، اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولے، لفافہ اندر اس کے گھر کے اندر، دروازے کے اندر پھینک دیں اور خود غائب ہو جائیں۔ اصل طریقہ اسے پتہ بھی نہ چلے، اور اسے دہرانا بھی نہیں، کیونکہ وہ پیسہ تو آپ کا ہے ہی نہیں۔ زکوٰۃ کا پیسہ آپ کا نہیں ہے، وہ تو غریبوں کا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو عطا کیا ہوا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلام پاک، اللہ کا حکم، یہ ہم پر وعدے کیا کہ 2.5% اگر 1 لاکھ ہے اور 2500 روپیہ اس میں زکوٰۃ ہے، وہ 2500 روپیہ آپ کا نہیں ہے، وہ غریب لوگوں کا ہے۔ اور صدقہ کے لیے بھی جو رقم وقف کی جاتی ہے، وہ بھی آپ نے صدقہ کی نیت کی، وہ آپ کی نہیں رہی۔ تو جو چیز آپ کی ہے نہیں، وہ اس کا دین، احسان یا یہ بات دہرانا کیوں دہراتے ہیں؟ بہرحال بات آتی ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی، ان کی تھوڑی سی چپکلش ہوئی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں چلے گئے، اور ایک صحابی جو پہلا تھا جس نے گاڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اسے دریافت کیا کہ تم نے یہ لکڑ کا ٹکڑا کیوں زمین میں گاڑا؟ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھ رہے تھے، اس لیے اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو گاڑا زمین میں اس لیے کہ کوئی بھی مسافر آئے، وہ اپنا جانور یا جو بھی اس کے پاس سواری ہے، وہ اس کے ساتھ باندھے اور سکون سے نماز ادا کر سکے۔
اور دوسرے سے پوچھا کہ تم نے اسے اکھیڑا کیوں؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی کمزور صحابی جس کی نظر کمزور ہو اسے نظر نہ آئے تو اس کے پاؤں میں لگے گا، اس کا پاؤں زخمی ہوگا، تو میں نے تو اس لیے اکھیڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے کہ اللہ کے ہاں تم دونوں کا اپنا اپنا اجر ہے۔ اندازہ لگائیں نا، عمل ایک دوسرے کے الٹ، لیکن چونکہ نیت اچھی تھی اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ہاں دونوں کا مقام۔ اور عرض کرنے کا مقصد اگر میری اور آپ کی نیت ٹھیک ہو جائے گی نا تو انشاءاللہ میرا اور آپ کا ہر کام اللہ کے ہاں قبول ہوگا اگر نیت اچھی ہوگی۔ آج ہم اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ولیوں کی نہیں مانتے۔ حضرت شہید سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں نا کہ رب انہوں ملدا نجداں جنہ دیاں سچیاں ہو۔ نیت ایک ایسا پیارا نظام ہے، نیت یہ دل کا ارادہ، اس دل کو صاف کرنے، کسی کے بارے میں بغض اندر نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو دے خوشی سے قبول کرے اور ہر عمل کے لیے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں گزاریں۔ ہر عمل، یہ میں عمل کروں گا میرا اللہ راضی ہوگا، یہ میں کروں گا میرا اللہ راضی ہوگا۔ اور ایک بات، آج ہم حقیقت میں زیادہ تر کیا کرتے ہیں کہ ہمارا اتنے گر چکے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے یا اللہ والوں سے محبت کی بجائے ہم نے پیسے والوں سے محبت شروع کر دی، پیسے والوں کی تابعداری شروع کر دی۔ او خدارا خدارا خدارا، اللہ تعالیٰ کی ذات کلام پاک میں فرماتے ہیں نا، میں جسے چاہوں بے حساب نوازوں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی ونڈ ہے، اس بابرکت ذات کی تقسیم ہے، اور اگر جو وہ دے اور جیسا دے اسے قبول کر لینا، اللہ کی رضا کے لیے اسے دل سے قبول کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اور سوچ ایسی، اگر ایک آدمی پیدل چل رہا ہے نا تو وہ شکر ادا کرے کہ اے اللہ تیری ذات کا شکر، تو نے ٹانگیں دی ہوئی ہیں، اگر تو ٹانگیں نہ دیتا تو میں کیسے چلتا۔ جو آدمی سائیکل پر ہے اسے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یا اللہ تو نے مجھے سائیکل عطا فرمایا ہوا ہے، شکر الحمدللہ، پیدل تو نہیں۔ موٹر سائیکل والا اللہ کا شکر ادا کرے، یا اللہ سائیکل تو نہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے اپنے سے نیچے کو دیکھنا ہے۔ اگر اوپر کو دیکھیں گے تو مجھے اور آپ کو کبھی سکون نہیں آئے گا۔ اس دنیا کا اینڈ تو ہے نہیں۔ وہ پیدل سائیکل والے کو دیکھو، سائیکل والا موٹر سائیکل، موٹر سائیکل والا سزوکی کار، سزوکی کار والا کرولا، لینڈ کروزر، ہیلی کاپٹر، ہوائی جہاز، اس کا اینڈ ہے ہی نہیں۔ آپ بے شک غور کر لیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ضرورت کی جگہ ہے، یہاں اپنی ضرورت تک رہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کی ضرورتیں وہ تو پوری کر رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کا شکر ادا کر لیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ نعمتیں بڑھا بھی دے گی۔ لیکن افسوس کہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے اور اپنی زبان سے یہ بھی تصور کرتے ہیں کہ یہ دنیا کے دونوں طرف دندے ہیں، جیسے داتری کے ایک پاسے ایک طرف اور دنیا کے دونوں طرف، لیکن ہم دنیا کو دیکھ کر اپنے آپ کو ذلیل و خوار کر رہے ہیں، جبکہ ہر عمل اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کے دیے پر شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس حال میں رکھے، الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیں آج ہم سوچتے ہیں نا، ہم کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، فلاں کا اپنا مکان خریدا ہوا ہے، اور اللہ کے بندو جس نے خریدا ہوا ہے
اس نے یہی سمجھ لیں کہ ایک مرتبہ اس کا کرایہ دے دیا. جس نے خریدا ہوا ہے اس نے سارا کرایہ ایک مرتبہ دے دیا. ایک دن اسرائیل علیہ السلام آئیں گے اور اسے لے کر چلے جائیں گے. آج شیطان تو ہمارے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے نا، تو نہیں تو کل کو تیری اولاد کے کام آئے گا. یہ قبر میں جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آج تو اولاد بھی کسی کام کی نہیں. اولاد، نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، سب سے پہلے آپ کے اپنے اعمال. سب سے پہلے یہ نہیں کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو اولاد نماز پڑھتی ہے وہ آپ کے کام آ جائے گی. نہیں. آپ روزے نہیں رکھتے، کل کو اولاد روزے رکھتی ہے وہ آپ کو فائدہ دے گی. نہیں. وہ فائدہ ہوگا، یہ نہیں کہ بالکل ہی نہیں، کیونکہ صدقہ جاریہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. لیکن سب سے پہلے آپ کے اپنے اعمال، کیونکہ اولاد نے وہ کام نہیں دینا جو آپ کے اپنے اعمال. اگر اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی میں صحیح سلامت رہتے ہوئے اگر آپ 100 روپیہ اللہ کے گھر یا کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں اور آپ کے مرنے کے بعد اگر آپ کے ورثاء 1,00,000 تقسیم کرتے ہیں تو وہ آپ کے اپنے ہاتھ سے دیا ہوا 100 روپیہ افضل ہے. یہ نہیں کہ بعد میں اگر انہوں نے جو صدقہ خیرات کیا وہ اس کا ثواب نہیں ملے گا. ثواب ملے گا، لیکن جو آپ اپنے ہاتھوں سے کریں گے اس کا عمل زیادہ ہے. اس لیے خدا را ایک تو جیسے ایک ہمارے عزیز ہی ہیں، ان کا بیٹا حافظ قرآن ہے اور وہ خود نماز میں لاپرواہی کرتے ہیں. اور میں نے کہا یار نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا کہ الحمدللہ بیٹا حافظ قرآن ہے، وہ مجھے بخشوا لے گا. او خدا را یہ ایسے نہیں ہوگا. آپ دوزخ میں جلیں گے، کتنے ہزار سال، کتنے لاکھوں سال آپ جہنم میں جل کر پھر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس حافظ قرآن کی سفارش کو قبول کر لے. اس لیے سب سے پہلے اپنے اعمال کی درستی کرنی ہے. اور خدا را ان چیزوں پر خیال کریں، اپنے اعمال کی درستی کریں. اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک اور بات کامیابی پورے کے پورے دین میں رکھی ہوئی ہے. آج میرا ایک دوست ہے، پچھلے دنوں ان کے ساتھ بیٹھنے کا اتفاق ہوا. ان کی دکان ہے پینچروں والی، اور وہ کہتے ہیں کہ آج تک میرے پاس اگر کسی کا پینچر نہیں نہ نکلا تو اسے یہ بتایا ہے، اپنے جو شاگرد ہیں انہیں بھی بتایا ہے کہ ایمانداری سے کام کرنا ہے. اگر پینچر نہیں نکلا تو اسے بتانا ہے کہ پینچر نہیں نکلا، لیکن یہ جائز ہماری ٹائر کھولنے اور بند کرنے کی مزدوری ہے، یہ ہمیں دے دے. یہ الحمدللہ بہت اچھا عمل ہے. لیکن جہاں اس کی دکان ہے اس کے ساتھ مسجد بھی ہے، اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، کیونکہ شیطان نے اسے اس چیز پر برگلایا ہوا ہے کہ اندازہ لگا لے. ایک مثال کے طور پر فلاں آدمی نماز پڑھتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے. تو یار نماز نہیں پڑھتا لیکن بے ایمانی بھی تمہارے اندر نہیں ہے نا. فلاں نماز پڑھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ تو نہیں نہ بولتا. جبکہ نماز کا اجر اپنی جگہ، اگر جھوٹ بولتے ہیں اس کا گناہ اپنی جگہ. روز محشر والے دن میرے اور آپ کے اعمال تولے جائیں گے اور 51% والا کامیاب ہو جائے گا. 51% والا. اور ہم کیوں، صحیح بات ہے، 100% کوشش کریں پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اگر اس کے باوجود انسان ہے نا، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اگر غلطی ہو جانا کوئی ایسی بات نہیں. بری بات تو یہ ہے کہ غلطی کے بعد غلطی پر ڈٹ جانا، توبہ کرنا، یہ اچھی بات ہے.
توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنے کی معافی مانگنا، یہ اچھی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، آج باتیں زیادہ ہو گئیں، خیر ویڈیو بھی تقریباً دن بعد ہی بنانے کا اتفاق ہوا ہے، معافی چاہتا ہوں، بات بھی لمبی ہو گئی۔ اور ایک تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ ایمان والوں کو ایمان والی باتوں سے نفع پہنچتا ہے۔ اپنی محفلوں میں کوشش کریں کہ دین کا تذکرہ، جیسے آج سے 2 دن پہلے بھائی جان اسرار اور بھائی جان کے 2 دوست بھائی جان اسحاق اور بھائی جان ڈاکٹر اقبال صاحب اور چودھری ناصر صاحب، ہمارے چچا زاد بھائی چودھری علی صاحب، چچا فاضل کے بیٹے، یہ آئے ہوئے تھے اور آپس میں دین کا تذکرہ، اور ہماری محفلوں میں یہ دین کے تذکرے کی کمی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ دین والی باتیں آپس میں کرتے رہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، ایمان تازہ ہوگا۔ اگر دل میں کوئی غلط وسوسہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے فضل سے اسے دور کر دے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے نا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس کی تفصیل اگر گیا تو اور زیادہ بات لمبی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا بچرتے زندگی اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ اس کی تفصیل تھوڑی سی بیان کروں گا، تاکہ تھوڑی سی وضاحت ہو سکے۔ کھیت سے تشبیہ دینا، انسان کو مٹی سے اللہ نے تخلیق کیا، اور مٹی کو پانی کی ضرورت ہے، اور ایمان تازہ جب ہو جائے تو یہی سمجھیں کہ آپ کی فصل کو پانی مل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے غفور الرحیم ہونے کا واسطہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب پر رحم فرما دے۔ اے میری اللہ، جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما دے۔ اے میری اللہ، جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کی آخرت کی منزلیں آسان فرما دے، اور سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرما دے۔ اے میری اللہ، جتنے بھی مسلمان بے اولاد ہیں سب کو نیک اولاد عطا فرما دے۔ اے یا اللہ، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک ہدایت عطا فرما دے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر علینا الحمدللہ رب العالمین۔